صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقمين المنتجبين وعظم الله عنهم بالصلاة وتغفرهم تقديرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات وقار محبان آل اطہار اور شیعان حضر حضرات، میری کوشش ہے کہ ایک محدود وقت میں اپنے بات کا مکمل کیا جائے، اور میری کوشش ہے کہ میں جب تک گفتگو کروں میرے زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ سرکار حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے قدموں سے اڑتی ہوئی زبروں سے تیمم کرتا ہوا کعبہ معطر کی طرف سجدہ کرتا رہے. آپ دیکھیں جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے، چاہے فضیلت کے حساب سے ہو یا حمایت کے حساب سے ہو، آج کی تاریخ مجھے مرادبات سے منسوخ کردہ تاریخ ہے. لہٰذا میں نے قرآن کریم کی ایسی آیت اٹھائی جس میں اللہ سورہ والشمس، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے. آپ نے نماز عیدین پڑھی، عید کی نماز پڑھی ہے، بقرعید کی نماز پڑھی ہے، اس میں آپ نے اس آیت کو ضرور تلاوت کیا ہوگا. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. قسم ہے سورج کی جب وہ چمکا. اللہ قسم کھا رہا ہے. قسم ہے سورج کی جب وہ چمکا، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا. دیکھیے یہاں شمس سے مراد، سورج سے مراد وہ سورج نہیں ہے جو روزانہ طلوع ہوتا ہے اور شام میں غروب ہو جاتا ہے، وہ لائق قسم نہیں ہے. بلکہ یہاں شمس سے مراد کوئی اور ذات نہیں بلکہ ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی ذات ہے. اللہ نے کہا والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی جب وہ چمکا، تو اس سورج سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ. والقمر اذا تلاها، قسم ہے اس چاند کی جو اس کے پیچھے پیچھے چلا. تو یہاں بھی چاند سے مراد وہ چاند نہیں ہے جو روزانہ رات میں طلوع ہو جاتا ہے، صبح میں غائب ہو جاتا ہے، بلکہ یہاں اس چاند سے مراد غالب علی کل غالب حضرت علی جنہ ابی طالب علیہ السلام ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی جب وہ چمکا، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے کئی محلے گئے ہیں، آپ کئی شہر گئے ہیں، کئی علاقے گئے ہیں، وہاں جانے کے بعد آپ پوچھئے کہ کیا رجب کا سورج ہوتا ہے، کیا شعبان کا سورج ہوتا ہے، کیا رمضان کا سورج ہوتا ہے، تو وہاں پہ سب آپ کو یہی جواب دیں گے کہ مولانا نہ رجب کا سورج ہوتا ہے، نہ شعبان کا سورج ہوتا ہے، نہ رمضان کا سورج ہوتا ہے، بلکہ سورج ایک ہی ہوتا ہے. لیکن اگر اسی جگہ پر آپ نے اگر سوال کر دیا کہ آپ یہ بتائیے کیا عید کا چاند ہوتا ہے، کیا رمضان کا چاند ہوتا ہے، کیا ذی الحجہ کا چاند ہوتا ہے، کہا صاحب چاند عید کا بھی ہوتا ہے، محرم کا بھی ہوتا ہے، ذی القعدہ کا بھی ہوتا ہے، ذی الحجہ کا بھی ہوتا ہے. انہوں نے بتایا کہ مولانا سورج ایک ہوتا ہے، چاند 12 ہوتے ہیں. سورج ایک ہوتا ہے، چاند 12 ہوتے ہیں. اور اب سورج کا نائب کون ہوگا؟ چاند ہوگے نا. سورج کا نام کون ہوگا؟ سورج کا نائب چاند ہوگا. آپ نے تاریخ میں دیکھا ہوگا، میں نے تو پڑھا ہے. جب آپ تاریخ پڑھیں گے اور غور و فکر کریں گے تو وہاں پہ تاریخ نے کل 5 چاند دکھائے ہیں. تاریخ نے کل 5 چاند دکھائے. پہلا چاند قمر بطھا والے کا چاند. دیکھیے غازی عباس علیہ السلام کی فضیلت بیان ہوگی انشاءاللہ. پہلا چاند قمر بطھا والوں کا چاند، اس چاند سے مراد رسول اللہ ہے. دوسرا چاند قمر العرب، عرب والوں کا چاند، اس چاند سے مراد جناب عبد
ہوا، جب پورے بطح والوں کا حسن یکجا ہوا تو رسول اللہ چاند کہلائے، جب عرب والوں کا حسن یکجا ہوا تو جناب عبد المطلب چاند کہلائے، جب حرم والوں کا حسن یکجا ہوا تو عبداللہ چاند کہلائے، جب پوری کائنات کا حسن یکجا ہوا تو مولا کائنات چاند کہلائے۔ جب ان چاروں کا حسن ایک جگہ پہ جمع ہو گیا تو اس چاند کو عباس کہا گیا، اس چاند کو عباس کہا گیا، قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند، بنی ہاشم کا چاند مولا عباس علیہ السلام کو قرار دیا گیا۔ آپ دیکھیں فضیلت عباس، پوری زندگی میرے مولا نے کچھ نہیں مانگے، پوری زندگی میرے مولا کی گزر گئی، لیکن پوری زندگی میں میرے مولا نے کچھ نہیں مانگا اللہ سے، دعا کی ہے، دعا میں اپنے لیے بس آپ خود کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا۔ آپ پوری دعائیں اٹھا کے دیکھو، پوری زندگی کی دعا اٹھا کے دیکھو، مولا کائنات نے پوری زندگی میں کچھ نہ مانگا لیکن ایک دعا مانگی اور اس دعا میں عباس مانگا، ایک ہی مانگا، وہ بھی عباس مانگا۔ فخری میرے جی نے کہا کہ منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی، منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی، خود مل گئی ہے مرضی الہی نہیں مانگی، منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی، خود مل گئی ہے مرضی الہی نہیں مانگی۔ لاؤ گے تم دوسرا عباس کہاں سے؟ ارے حیدر نے کوئی اور تو ایک ہی چیز مانگا ہے، وہ بھی عباس جیسا شجاع مانگا، پروردگار ایسا بیٹا دے جو میرے حسین کے اوپر اپنی جان کو جان قربان کر دے، سوچے بھی نہ اپنی جان قربان کر دے، جیسے میں رسول اللہ کے اوپر اپنی جان قربان کرتا ہوں، ایسا بیٹا دے جو حسین کے اوپر جان قربان کر دے۔ تاریخ میں لکھا کہ رسول کے مولا کائنات کی دوسری شادی، پہلی شادی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے تھی، آج میں آپ کو دوسری شادی سنا رہا ہوں مولا کائنات کی، وصیت تھی بیوی کی کہ یا علی دوسری شادی کریے گا، ایسا نہ ہو میرے بچے بغیر ماں کے رہ جائیں۔ تو مولا متقیہ نے وصیت پر عمل کرتے ہوئے جناب عقیل کو بلایا، عقیل جیا کہا عقیل ایک بہادر خاندان دیکھو جس میں میں شادی کر سکوں، ایک بہادر خاندان دیکھو، بہادر عورت نہیں کہا، بہادر خاندان کہا ہے، اس پہ غور کرنے کی بات ہے۔ یعنی آپ نے بہادر خاتون کیوں نہ مانگی؟ اگر کہیں مولا ارشاد فرمائے کہ دیکھو خاتون گھر میں رہنے کے لیے ہوتی ہے، میدان میں جانے کے لیے نہیں ہوتی، بھائی میدان میں جانے کے لیے تھوڑی مانگ رہا ہے، پھر ایک بہادر خاندان دیکھو جس میں میں شادی کر سکوں، اس خاتون سے شادی کر سکوں۔ تاریخ نے لکھا کہ جناب عقیل کو کیوں کہا، آپ دیکھیں جناب عقیل کو ہی کیوں کہا، ارے نسلوں کو دیکھ کر سلسلات چلانے والا آج عقیل سے کہہ رہا ہے، اے عقیل ایک بہادر خاندان دیکھو، اے مولا کیا آپ کو نہیں پتا ہے جو عقیل کو کہہ رہے ہیں؟ اگر نہیں مولا ارشاد فرمائے سنو، ہم مجھے تو سب جانتے ہیں، عقیل کو سب نہیں جانتے، یہ مناسب موقع ہے لوگ عقیل کو بھی پہچان لیں، یہ مناسب موقع ہے لوگ عقیل کو بھی پہچان لیں۔ اچھا دوسری وجہ لکھی ہے کیونکہ عقیل تھے نصاب عرب، عقیل کے انگلیوں پر عرب کے خاندان کے شجرے تھے، عقیل جانتے تھے کس کے خانہ ولدیت میں فرضی نام ہے، کس کے خانہ ولدیت میں فرضی نام ہے، اس لیے کہا کہ رشتہ لے کے جاؤ۔ عقیل چلے علی کا رشتہ لے کر، جھومتے ہوئے جا رہے ہیں، قصیدہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، مچمتے ہوئے جا رہے ہیں، ایسا جناب عقیل چلے ہیں جیسے آسمان سے زہرہ چلا تھا، ایسا جھومتے ہوئے جا رہے تھے جیسے آسمان سے زہرہ چلا تھا۔ علی کے رشتے کے دو ہی پیغمبر ملے، آسمان پر زہرہ، زمین
قصیدہ پڑھتے ہوئے ایک در پر گئے. تاریخ نے لکھا کہ جناب عقیل علی کا رشتہ لے کر جھومتے ہوئے ہنستے ہوئے مچلتے ہوئے عقیل کے نگاہوں کا ستارہ ایک چوکھٹ پہ جا کے رکا, ایک دروازے پہ جا کے رکا. اور سوچے کہ عقیل جیسے کہ نگاہیں جس دروازے پر رکے وہ گھر کس عظمت کے لائق ہوگا. عقیل دروازے کے پاس گئے, جانے کے بعد دخل باب کیا. جیسے ہی دخل باب کیا ایک باعزمت شخصیت گھر سے باہر آئی, دروازہ کھولا. کھولنے کے بعد کہا السلام علیکم. عقیل نے جواب سلام دیا. کہا اے عقیل, ارے آپ نے زحمت کیوں کی, آپ ہمیں بلا لیتے, ہم آ جاتے. کیا باعزمت لوگ ایسے آتے ہیں, آپ ہمیں بلا لیتے, ہم چلے آتے. یہ ہے جناب حزام ام البنین کے والد جناب حزام. کہا عقیل ہمیں بلا لیتے, ہم آ جاتے. کیا آقا زادے ایسے آتے؟ کہا ایسے نہیں آیا ہوں, ضرورت لے کے آیا ہوں. یوں ہی نہیں آیا, ضرورت لے کر آیا ہوں. کہا اچھا آئیے تشریف لائیے. جناب عقیل کو گھر میں بلایا. اب بلانے کے بعد اپنی مسند پر بیٹھایا. بہت توجہ چاہتا ہوں, متوجہ رہیے کہ جناب عقیل کو گھر میں بلایا. اب بلانے کے بعد اپنی مسند پر بیٹھائے. بزرگ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک مسند ہوا کرتی تھی, ایک جگہ ہوا کرتی تھی جہاں گھر کا بزرگ بیٹھتا تھا. اگر کوئی چھوٹا بیٹھ جائے تو اس کی بہترامی ہو جاتی تھی, تو لہٰذا اس مسند پر وہ بزرگ بیٹھے گئے. جناب حزام نے عقیل کو گھر میں بلایا. بلانے کے بعد اپنی مسند دے دی. میں کہوں گا اے حزام اپنی مسند کیوں دے رہے ہیں؟ اگر نہیں جناب حزام کہے دیکھو با کردار بیٹیوں کے باپ مسندیں دے دیتے ہیں, مسندیں چھینتے نہیں ہیں. مسندیں دے دیتے ہیں, مسندیں چھینتے نہیں ہیں. کہا آئیے تشریف لائیے. اپنی مسند پر بیٹھایا. وہاں بیٹھایا جہاں خود بیٹھتے تھے. جناب عقیل بیٹھے. بیٹھنے کے بعد ناشتہ لگایا گیا. بھائی کوئی مہمان آتا ہے تو نوازا جاتا ہے, ناشتہ لگایا گیا. جناب عقیل مسکرا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, مسکراتے جا رہے ہیں, کھاتے جا رہے ہیں. جب ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو چکے تب جناب حزام نے کہا اے عقیل اب بتائیے آپ کیوں آئے ہیں؟ جناب عقیل نے کہا مولا کائنات کو جانتے ہو, امیر دو جہاں کو جانتے ہو. جناب حزام نے کیا جواب دیا؟ جناب حزام نے کہا کہ دنیا کا کون ایسا شخص ہوگا جو آفتاب امامت کو نہ جانے, جو آفتاب امامت کو نہ جانے. امیر کائنات سرکار کو کہا مولا کائنات, ہاں بالکل جانتا ہوں. کہا میں اس کا رشتہ لے کر آیا ہوں. جیسے جناب حزام نے سنا کہا ذرا خوش نصیب کہ امیر کائنات کا رشتہ میرے یہاں, امیر دو جہاں کا رشتہ میرے یہاں. لیکن عقیل ذرا ٹھہریے. کہا کیا ہوا؟ کہا رکیے ٹھہریے, ابھی تھوڑا گھر میں مشورہ کر لیتا ہوں, اپنے بیٹی سے پوچھ لیتا ہوں. میں کہوں گا اے حزام ارے اس سے اچھا موقع اب تک ملے گا. امیر کائنات کا رشتہ ہے, آقا دو جہاں کا رشتہ ہے. ارے فوراً ہاں بول دیجیے. کہ وقت کیوں مانگ رہے ہیں, مشورے کا ٹائم کیوں مانگ رہے ہیں؟ عجب نہیں جناب حزام یہ پیغام پہنچائے کہ دیکھو جو باکردار بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں وہ مشورہ کرتے ہیں, زبردستی تھوڑتے نہیں ہیں. مشورہ کرتے ہیں, زبردستی تھوڑتے نہیں ہیں. جناب حزام نے کہا کہ ذرا ٹھہریے, تھوڑا مشورہ کر کے آتے ہیں. جناب حزام گھر کے اندر گئے. جیسے گھر کے اندر پہنچے پردے کے پیچھے جناب ام البنین ہیں, پردے کی اس طرف جناب حزام ہیں کھڑے ہوئے ہیں. کہا بیٹی, کہا جی بابا. کہا میرے کائنات کا رشتہ آیا ہے, آقا دو جہاں کا رشتہ آیا ہے, مولا مشکل کشا کا رشتہ آیا ہے. کیا تمہیں قبول ہے؟ کیا تم راضی ہو؟ جناب ام البنین نے بہت آہستہ سے کہا بابا جو آپ کی مرضی, بابا جو آپ کی مرضی. یہاں جناب ام البنین نے بھی ایک پیغام دیا, ایک پیغام دیا کہ اپنی مرضی میں والدین کی مرضی کا شریک کرنا بہت ضروری ہے. کہا جو بابا کی مرضی. جیسے ہی یہ بات سنی جناب حزام فوراً سنی عقیل کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا عقیل
جا کے امیر کائنات کو سلام کہیے گا اور کہیے گا جب چاہے آئے اپنی خادمہ کو رخصت کرا کر لے جائیں گے۔ جناب عقیل مولا کائنات کے پاس پہنچے، پہنچنے کے بعد جناب حسام کا پیغام دیا کہ جناب حسام کہتے ہیں کہ آپ جب چاہے رخصت کرا کر لے آئے۔ امیر کائنات کا رشتہ تھا نا، آتا ہے دو جہاں کا رشتہ تھا، بڑی دھوم سے علی کی بارات چلی، فرشتے آگے آگے ہیں، نبیوں کی قطاریں پیچھے پیچھے، بڑی دھوم سے علی کی بارات چلی۔ جناب حسام کے دروازے پہ پہنچے، رشتہ ہوا، عقد نکاح پڑھا گیا، جناب ام البنین سوار ہوئی، ہونے کے بعد درے مولا کائنات کے جیسے ہی قریب آئی، تاریخ میں لکھا کہ جب رخصتی ہوئی اور بیوی ابھی قریب خانے مولا کائنات تھی، ابھی دروازے سے کچھ دور تھی کہ اتنے میں بیوی نے کہا کہ مجھے یہیں پہ اتار دو، مجھے یہیں پہ اتار دو۔ دیکھیے بیٹا جو ہوتا ہے وہ ماں کی تربیت کا بہت بڑا ایک ثبوت ہوتا ہے، ماں جیسی ہوتی ہے بیٹا ویسا نظر آتا ہے۔ کہا مجھے یہاں اتار دو، بیوی وہاں اتری، اترنے کے بعد بیوی دوڑ کے چوکھٹ علی کے پاس گئی اور جانے کے بعد دروازے علی کو چوما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیرت ام البنین ہے علی کے چوکھٹ کو چومنا، یہ سیرت ام البنین ہے، چوکھٹ کو چوما۔ چومنے کے بعد گھر کے اندر گئی، جانے کے بعد داہنے کی طرف دیکھا حسنین کھڑے ہیں، بائیں دیکھا شہزادیاں کھڑی ہیں، دونوں کو بلایا، کلیجے سے لگایا اور لگانے کے بعد ایک جملہ کہا، اے بچوں ماں بن کے نہیں آئی ہوں، خاتمہ بن کے آئی ہوں، خاتمہ بن کے آئی ہوں۔ اب جو ماں یہ جملہ بیان کر رہی ہے، اب اس ماں کا بیٹا عباس پوری زندگی مولا حسین کو آقا کہے اور جناب زینب کو شہزادی کہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ ماں جیسی ہوتی بیٹا ویسا ہوتا ہے۔ صلی اللہ محمد مولا عباس علیہ السلام فضیلت سب سے بلند۔ آپ دیکھیں تاریخ میں لکھا کہ نور علی، نور عباس سفر کرتا کرتا جناب ام البنین کے شکم اقدس میں آیا اور اس کے بعد کچھ وقفہ گزرا، مولا عباس کی پیدائش ہوئی، مولا عباس پیدا ہوئے۔ جب مولا عباس پیدا ہوئے تو امام حسین جناب ام البنین کے قریب آئے، کہا ماں میرے بھائی کو میرے ہاتھ میں دے دیجیے، میرے بھائی کو میرے ہاتھ میں دے دیجیے۔ جناب ام البنین نے مولا عباس کو مولا حسین کے ہاتھ میں دیا، ہاتھ میں لے کے گود میں لے کر چلے جا رہے ہیں۔ کیا دیکھا کہ مولا علی کھڑے ہوئے ہیں، مولا علی نے کہا بڑا خوش ہو حسین، بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ کہا بابا خوش نہ ہو تو کیا کروں، آج میرا بھائی آیا ہے۔ مولا علی نے کہا اچھا بیٹا ہاں یہ تمہارا بھائی ہے۔ کہا بابا میری ایک حاجت ہے، ایک تمنا ہے۔ کہا کیا تمنا ہے؟ کہا بابا ہوتا تو عمومی طور پہ یہ ہے کہ بچے کو گھر کے بزرگ پالتے ہیں، لیکن بابا میری حاجت ہے کہ میں عباس کو خود پالوں۔ کہا یا حسین میں نے عباس کو مانگا ہی تیرے لیے ہے، میں نے عباس کو مانگا ہی تیرے لیے ہے۔ ایک وقت آیا مولا عباس 13 برس کے ہوئے، جبکہ صفین کا ایک منظر اس کے بعد اپنے مسائل لے لیا۔ 13 برس کے مولا عباس ہوئے، ایک طرف سے صبر حسین، دوسری طرف سے شجاعت علی، اور بیچ میں عباس پروان چل رہے ہیں کتنے خوبصورت طریقے سے۔ آپ دیکھیں ایک طرف صبر حسین، دوسری طرف شجاعت علی، بیچ میں مولا عباس علیہ السلام پروان چل رہے ہیں۔ اتنے میں شام کا فتنہ سامنے آیا، شامی سامنے آئے جنگ کرنے کے لیے۔ تاریخ میں لکھا کہ مولا کائنات گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، ایڑ لگانا تھا کہ گھوڑا ہواؤں سے باتیں کرنے لگا، میدان میں پہنچا، جنگ صفین کے میدان میں پہنچا۔ جیسے مولا کائنات کا گھوڑا میدان میں پہنچا، لائنوں نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے، لائن چاروں طرف سے تلوار لے کر آئے۔ مولا کائنات نے ایسا وار کیا، ایسی جنگ کی کہ میدنا کی فوج میسرا کی طرف، میسرا کی فوج کل میں لشکر پر الٹا، لائنوں کے سر کاٹے، بدن کاٹے،
हमसे नहीं लड़ पाएंगे, किसी और को भेजे, किसी और को भेजे, किसी और को भेजे। जैसे ही आवाज पूरे मैदान में गूंजी, अली ने चलती हुई तलवार को रोका, टपकते हुए लहू को पोंछा, तलवार को न्याव में रखा। कहा अच्छा तो हमसे नहीं लड़ सकते, ठीक है दूसरे को भेजता हूँ। अली ने घोड़े को मोड़ा, मोड़ने के बाद खाने में पहुंचे, पहुंचने के बाद आवाज दी अब्बास, अब्बास। जैसे ही आवाज दी और अब्बास कदमों पे गिर गए कि बाबा हुक्म। कहा अब्बास अभी मैं मैदान में गया था, मैंने लईनों को कत्ल किया, लईन आवाज दे रहे हैं कहीं तुमसे नहीं लड़ पाएंगे, किसी और को भेजो। अब्बास जाओ तुम जंग करो। मौला अब्बास खुश हो गए, अरे शेर को शिकार नजर आ गया, शेर को शिकार नजर आ गया। मौला अब्बास खुश हो गए, बाबा मैं तो चाहता ही यही था कि आप मुझे भेजिए। अच्छा मौला अब्बास को अपनी तलवार दी, अपनी जरा दी, अपना घोड़ा दिया। मौला अब्बास अली के घोड़े पर, अली की तलवार लेकर, अली की जरा लेकर, अली की कमा लेकर, लेने के बाद घोड़े पर सवार हुए, चाहते हैं कि मैदान में जाए। अली ने कहा अब्बास जरा ठहरो। कहा बाबा क्या हुआ? कहा अब्बास जरा पास आओ। मौला अब्बास करीब आए, जैसे करीब आए कहा अब्बास सर को झुकाओ। अब्बास ने सर को झुकाया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक कपड़ा लिया, लेने के बाद अब्बास के चेहरे पर डाला, एक नकाब डाला और डालने के बाद कहा अब बेटा अब जाओ मैदान में। तारीख में लिखा कि जैसे मौला कायनात गए थे मैदान में, उसी तरीके से मौला अब्बास मैदान में गए। जैसे अली ने जंग की थी वैसे अब्बास ने जंग की। मैना की फौज मैसरा पर, मैसरा की फौज चल में लश्कर पर पलटा, लाइनों के सर काटे, कटते हुए सर, उड़ते हुए जिस्म। आवाज आ रही है अलमीन अल हफीज, अलमीन अल हफीज। अरे अली ने तो कहा था कि दूसरे को भेजेंगे, अरे चेहरे पे नकाब डाल के आ गए। अली ने कहा था दूसरे को भेजेंगे और चेहरे पे नकाब डाल के आ गए। ये आवाज खैर अली ने पहुंची। अली ने जैसे अली के कानों तक पहुंची, अली घोड़े पर सवार हुए। सवार होने के बाद घोड़े को एड़ लगाई, मैदान में आए। आने के बाद अब्बास को रोका, अब्बास रुको, नीचे आओ। अब्बास जमीन पर आए, जैसे ही मौला कायनात के करीब आए, मौला अली ने अब्बास मैं हूँ अली, ये है बनी हाशिम का शान। अच्छा जैसे ही लाइनों ने देखा, लाइनों ने कहा अरे भागो कयामत है, अरे बार वही है, धार वही है, तलवार वही है, रफ्तार वही है, गिरफ्तार वही है। अरे हम तो एक अली से लड़ने पाते थे, ये तो दो अली से तो लड़ नहीं पाते थे, ये तो दो अली मैदान में आ गए। जैसे ही लाइनों ने देखा, अच्छा मौला अब्बास ने अपना कसीदा वहां बयान किया, अपना रजस पढ़ा, इसलिए कि जो भी मैदान में जाता था अपना रजस बयान करता था। मौला अब्बास ने पहले को बयान नहीं किया, क्योंकि वो चेहरे पे नकाब था, नकाब इसीलिए डाला था ताकि दुश्मनों को पता ना चले कि अली लड़ रहा है या अब्बास लड़ रहा है। नकाब इसलिए डाला था, इसीलिए मौला अब्बास ने पहले रजस नहीं पढ़ा। मौला अब्बास ने जब बता दिया गया कि ये बनी हाशिम का चांद है, तब मौला अब्बास ने अपना रजस पढ़ा। मैं अकेला हूँ जहाँ में कोई सानी न नज़ीर, मैं अकेला हूँ जहाँ में कोई सानी न नज़ीर, मेरे ठोकर में ज़माना मैं अमीरो का अमीर, ये तारुफ भी आया करता है मेरी तौकीर। मैं हूँ आकाए जहाँ और मेरा आका शबीर, जुर्रते तशना लबी हिम्मत एहसास हूँ मैं, सारी दुनिया मुझे पहचान ले अब्बास। समझे तो जरा मिसरे लासैफ की बात, कोई समझे तो जरा मिसरे लासैफ की बात। अरे हूबहू मुझ में भी मौजूद है हैदर के सिफात, कोई समझे तो जरा मिसरे लासैफ की बात, हूबहू मुझ में भी मौजूद है हैदर के सिफात। जानते वो है जिन्हें याद है सिफीन की रात, जानते वो है जिन्हें याद है सिफीन की रात। एक हमला ही बहुत होगा शाहे बक़ते हयात, तो शहरगे होंगी जुदा, सर को बदन तरसेगा, आज पानी नहीं बरसेगा लहू बरसेगा, आज पानी नहीं बरसेगा लहू बरसेगा। जानते वो है जिन्हें याद है सिफीन की रात।
آج پانی نہیں برسے گا لہو برسے گا، ہے میرے وار کی رفتار ہوا کو معلوم، ہے میرے وار کی رفتار ہوا کو معلوم، خاتمہ تیغ علی ہے میرے حملے مخدوم، سب جرت کی صفوں میں ہے اجل سے میری دھوم، جسم جب ہونے لگیں گے ابھی جان سے محروم تو ہر شجاعت کے دھنی حق کے ولی آئے ہیں، تم یہ کہتے ہوئے بھاگو گے علی ہے۔ کہتے ہوئے بھاگے یہ تو پھر سے علی آ گئے، ایک دوسرے کو توہین مانی تو یہ پوری کی پوری تصویر ہو بہو مولا کائنات سے مشابہ تھے، جیسے جناب علی اکبر مولا کائنات سے مشابہ تھے ویسے ہی جناب مولا عباس علیہ السلام مشابہ تھے۔ آپ دیکھیں حضرت عباس اور آپ علم عباس دیکھیے کتنا بڑی فضیلت کی بات ہے، ہم لائق تعظیم ہیں، لائق تقسیم ہیں کہ ہم علم مولا عباس کو سلاتے ہیں، مولا عباس کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں تاریخ میں بڑے بڑے علم بردار ہوئے، جناب جعفر طیار رسول اللہ کے علم بردار تھے، جناب حمزہ رسول اللہ کے علم بردار تھے، لیکن کمال حضرت عباس کیا ہے، مولا عباس کے علم کا کمال کیا ہے، بہت بڑے بڑے علم بردار تاریخ میں ہوئے۔ جناب حمزہ رسول اللہ کے علم بردار تھے، جناب جعفر طیار رسول اللہ کے علم بردار تھے، مولا کائنات رسول اللہ کے علم بردار تھے، لیکن جن بڑوں نے بھی علم اٹھایا ان کا ہاتھ نیچے تھا، علم کا فرائض اوپر تھا، لیکن جب یہ علم عباس کے ہاتھ میں اوپر ہوتا ہے علم کا فرائض نیچے ہوتا ہے۔ جب سے مولا عباس کے ہاتھ میں آیا، عباس کا ہاتھ اوپر رہتا ہے، علم کا فرائض نیچے رہتا ہے۔ تاریخ میں بڑے سے بڑے علم بردار ہوئے، جعفر نے بھی علم اٹھایا، حمزہ نے بھی علم اٹھایا، مولا کائنات نے بھی علم اٹھایا، اور لیکن جب حمزہ نے علم اٹھایا تو پورے عرب میں مشہور ہوا حمزہ کا علم جعفر نے بھی اٹھایا، پورے عرب میں مشہور ہوا جعفر کا علم علی نے بھی اٹھایا، پورے عرب میں مشہور ہوا علی کا علم۔ لیکن جب یہ علم عباس کے ہاتھ میں آیا، اب نہ علی کا علم کہلاتا ہے، نہ حمزہ کا علم کہلاتا ہے، نہ جعفر کا علم کہلاتا ہے، نہ حسن کا علم کہلاتا ہے، نہ حسین کا علم کہلاتا ہے، نہ زین العابدین کا علم کہلاتا ہے، نہ محمد باقر کا علم کہلاتا ہے، نہ جعفر صادق کا علم کہلاتا ہے، نہ موسیٰ کاظم کا علم کہلاتا ہے، نہ علی رضا علیہ السلام کا علم کہلاتا ہے، نہ تقی کا علم کہلاتا ہے، نہ نقی کا علم کہلاتا ہے، نہ عسکری کا علم کہلاتا ہے۔ ارے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ جب ہمارا آخری آئے گا، ارے حکومت مہدی کی ہوگی، علم عباس کا ہوگا، حکومت مہدی کی ہوگی، علم عباس کا ہوگا۔ کمال علم حضرت عباس دیکھیں کہ جب تک ان لوگوں کے پاس تھا، لوگوں کے پاس تھا، ان کے نام سے، لیکن جیسے ہی یہ علم عباس کے ہاتھ میں آیا، اب صرف عباس کا علم پوری دنیا پوری کائنات میں اٹھایا گیا، مولا عباس کا علم۔ اچھا سب سے پہلے علم آپ دیکھیں کب اٹھایا گیا، علم کی تاریخ آپ کے سامنے بھی بیان کر دی جائے۔ سب سے پہلا علم جو اٹھا وہ اس وقت اٹھا جب روئے زمین کے اوپر جناب آدم آئے، آنے کے بعد جناب آدم کی 2 اولادیں ہوئی، حابیل اور قابل۔ قابل نے حابیل کو قتل کر دیا، اس کے بعد اللہ نے جناب آدم کو ایک اور بیٹا دیا جس کا نام تھا شیش۔ دیکھیے علم کی تاریخ بتا رہا ہوں، اس کے بعد اپنے مسائل دے دوں گا۔ جناب شیش، اللہ نے شیش عطا فرمایا۔ اب دور آگے بڑھا، جناب شیش بڑے ہوئے، جب بڑے ہو گئے تو پھر قابل جو کہ ظالم تھا، ظالم کبھی بھی اپنے ظلم سے بھاگ نہیں سکتا، وہ ہمیشہ ظلم کرتا ہے۔ جیسے حابیل کے اوپر ظلم کیا، حابیل کو قتل کر دیا، اسی طریقے سے چاہتا تھا کہ شیش کو بھی قتل کر دے، شیش کو بھی مار دے، کیونکہ شیطان کا پرستار تھا، چاہتا تھا کہ شیش کو بھی مار دے۔
ادھر سے قابل نکلا جناتوں والا لشکر لے کر، ادھر سے جناب شیش نکلے، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا جناب شیش کے ساتھ، ادھر سے ظالم کا لشکر، ادھر سے مظلوم کا لشکر، لیکن مظلوم کے لشکر کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا۔ اب فرشتے جو زمین پر آئے اللہ نے تلوار دے کر نہیں بھیجا۔ نجم الحسن کرارگی صاحب لکھتے ہیں کہ جو فرشتے زمین پر آئے اللہ نے ان کو علم دے کر بھیجا، علم دے کر بھیجا۔ ظالم کے مقابل میں گئے تو علم لے کر گئے، میں کہوں گا پروردگار یہ علم کیوں دے رہا ہے؟ کہا یہ علم نہیں ہے بلکہ یہ پہچان کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ پہچان کا ذریعہ ہے، یہ پہچان کا اس لیے ذریعہ ہے کہ علم مظلوموں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، علم مظلوموں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہم نے وہیں سے پہچانا کہ علم مظلوموں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں علم ہوتا ہے وہ مظلوم ہوتے ہیں، وہ مظلوم ہوتے ہیں۔ اس لیے 1400 سال گزر گئے، ہم حسینی علم لے کر بازاروں میں جاتے ہیں، روڈ پہ جاتے ہیں، سڑکوں پہ جاتے ہیں، تاکہ دنیا والوں کو یہ پیغام پہنچے کہ ہم ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، ہم ظلم کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ یہ علم کی تاریخ سب سے پہلا جناب شیش نے اٹھایا۔ لیکن آزادارو 8 محرم ہو گئے، مولا عباس علم بردار امام حسین تھے، امام حسین کے لشکر کے علم بردار تھے۔ قد و قامت جیسی ہونی چاہیے ایک علم بردار کی، تو جب بھی علم بردار کا نام آتا ہے تو ذہن میں تصور آتا ہے، کوئی بڑی پوسٹ میں آ جائے، پولیس میں اور بڑی پوسٹ آ جائے تو انسان کا ایک تصور ہوتا ہے شاید ہوگا بڑا قامت کا۔ تو مولا عباس کو جو علم بردار بنایا گیا، تاریخ میں لکھا کہ قد و قامت سب سے بلند جتنے اس وقت کے تھے، سب سے بلند مولا عباس کی قد و قامت تھی۔ اچھا جب مولا عباس اس دنیا میں آئے تھے، پیدا ہوئے تھے، تو جناب زینب نے مولا علی سے پوچھا تھا کہ بابا اس کا نام کیا رکھا، اس کا نام کیا رکھا دادا؟ ہاں اے زینب میں نے اس کا نام عباس رکھا ہے، میں نے اس کا نام عباس رکھا۔ اب بتائیے جب تھوڑا عباس دھیرے دھیرے بڑے ہونے لگے، تاریخ میں لکھا کہ کبھی بھی پوری عمر گزر گئی کسی نے حسین کو حسین بھیا کہتا بنا سنا، بلکہ آقا سب نے سنا۔ وہ آخری وقت تھا جب مولا عباس نے وصیت مولا حسین کی پوری کی تھی۔ لیکن اب بتاؤ 8 محرم مولا عباس کا علم سجا ہے، مولا حسین کا تعویذ سجا ہے، اور مولا حسین اچھا دن کے مہمان ہیں، 2 دن کے مہمان ہیں۔ جتنا دیا کرنا ہے انہیں 2 دن میں دلی کا حق ادا کر لیجیے گا۔ حالانکہ کوئی حق ادا نہیں کر سکتا لیکن کوشش ضرور کر سکتا ہے، دلی اس کو قبول ادا کروائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ علم بردار امام حسین مولا عباس جب آئے خیمہ میں، تمام اصحاب شہید ہونے لگے، اقربا شہید ہونے لگے، اور محمد شہید ہو گئے، جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے زمین کربلا پہ بکھر چکے، مولا جناب اکبر سینے میں برچھی کھا چکے، تو تمام اقربا امام حسین شہید ہونے لگے۔ مولا عباس قریب آئے، کہا ہے مولا حسین مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ مولا حسین نے کہا ہے عباس تم میرا علم بردار ہے، تو میرے لشکر کا علمدار ہے، اے عباس میں تجھے کیسے رن میں جانے کی اجازت دے دی؟ تاریخ میں لکھا کہ مولا عباس واپس ہو گئے۔ مولا عباس نے کئی مرتبہ چاہا کہ اجازت لے کے میدان کربلا میں جایا جائے، لیکن مولا حسین نے اجازت نہ دیا۔ یہ کہتے ہوئے مولا حسین نے روکا عباس تو میرے لشکر کا علم بردار ہے۔ لیکن ازاداروں جب تمام اقربا شہید ہو گئے، پھر مولا عباس قریب آئے، کہا مولا مجھے رن میں جانے کی اجازت دیجیے۔ مولا حسین نے کہا عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے، میں کیسے رن میں جانے کی اجازت دوں؟ مولا عباس نے کہا اے مولا وہ لشکر ہی کہا رہا جس کی میں علم برداری کروں، میں علمدار رہوں، وہ لشکر ہی کہا
اور اس نے لکھا کہ خیمے سے آواز آنے لگی، التش التش التش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ جیسے ہی آواز مولا حسین کے کان میں آئی، مولا حسین نے عباس کو بلایا، کلیجے سے لگایا، کہا عباس جنگ کی اجازت نہیں دیتا لیکن جاؤ پانی لے کر آ جاؤ، آزاد کرو۔ مولا عباس خیمے میں آئے، آنے کے بعد علم لیا، مشق سکینہ لیا، جناب سکینہ نے مشق سوکھی ہوئی لا کر اپنے چچا کو دے دی، اے چچا پیاس جانے مار رہی ہے چچا، 2 قطرے آب لے آئیے تاکہ بچے بھی سیراب ہو جائیں۔ تاریخ میں لکھا بدارو کہ مشق کو لیا، علم نے باندھا، باندھنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوئے۔ مولا عباس چاہتے ہیں کہ میدان میں جایا جائے، مولا حسین نے روکا، عباس ذرا ٹھہرو۔ مولا عباس روکے، مولا عباس ٹھہرے، مولا حسین نے عباس کے علم کو جھکایا، جھکانے کے بعد فرحرے پہ لکھا تھا نصر من اللہ فتح قریب۔ مولا حسین نے اسے کاٹ کر لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے ہم تو اسی وقت سے سمجھ گئے کہ غازی کربلا سے واپس نہ آ سکے گا۔ غازی عباس نے علم لیا، مشکیزے کو علم میں باندھا، باندھنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کربلا میں آئے۔ آنے کے بعد جیسے ہی آگے بڑھ رہے ہیں، لائنوں نے دیکھا عباس آ رہے ہیں، لائن بھاگتے ہوئے نظر آئے، تمام لائن بھاگ رہے ہیں۔ مولا عباس ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جو لائن آتا ہے اس ٹوٹے ہوئے نیزے سے وسیلے جہنم ہوتا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ دریا کے پار پہنچے۔ جیسے ہی دریا پہ پہنچے، اپنے گھوڑے کو دریا میں اتارنے کے بعد مشق سکینہ لیا، لینے کے بعد مشق سکینہ کو بھرا، اس لیے کہ مولا عباس کی سوچ ہے کہ کسی بھی طریقے سے خیمہ حسینی میں پانی پہنچ جائے، جو مولا نے کہا ہے ارے وہ کر دیا جائے۔ ایک بوند پانی بھی نہ عباس نے پیا، نہ مولا عباس کے گھوڑے نے پیا۔ ہاضا کرو، اب وہ وفا تھا نا، اس لیے گھوڑے نے بھی، مولا عباس کے گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا۔ جیسے ہی مشق سکینہ بھرا، جتنا دیر مولا عباس کو مشق سکینہ بھرنے میں لگی، ارے اتنی دیر میں مولا عباس کو لائنوں نے چاروں طرف سے گھیرا، مولا عباس کو چاروں طرف سے گھیرا۔ مولا عباس نے گھوڑے کو ایک لگائی، فرات کے اوپر چڑھنے کے بعد بس کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے خیمہ حسینی میں پانی پہنچ جائے۔ مولا عباس علم کو لیے ہوئے گھوڑے کو ایک لگایا، خیمے کی طرف چلے۔ تمام تاریخ لکھتی ہے کہ لائن بھاگ رہے تھے، لائن جھک گئے تھے، لیکن جیسے ہی گھوڑا اوپر آیا، ایک سکی نے ارے جھک کر وار کیا، مولا عباس کا دایاں بازو زمین کربلا پہ گرا۔ مولا عباس نے علم کو بائیں ہاتھ میں لیا، مشق سکینہ کو سنبھالا، چاہتے ہیں ارے کسی بھی طریقے سے ارے پانی خیمے میں چلا جائے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہاضا دارو، مولا عباس چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے خیمے میں پانی پہنچ جائے، لیکن کچھ دور چلے کہ ایک سکی نے ارے بائیں بازو کا وار کیا، ایسا وار کیا کہ بائیں بازو بھی زمین کربلا پہ گرا۔ مولا عباس کی آس نہیں ٹوٹی، اس لیے کہ مشکیزہ میں پانی تھا۔ مولا عباس سوچ رہے ہیں ارے کسی بھی طریقے سے ارے پانی کو خیمے میں پہنچا دیا جائے۔ ہاضا دارو، مشق کو اپنے دانتوں سے سنبھالا، علم کو سنبھالا، لینے کے بعد خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن تاریخ نے لکھا کہ ایک ایسا تیر ارے مشکیزہ پہ لگا کہ پورا پانی ارے زمین کربلا پہ بہ گیا۔ مولا عباس کی آس ٹوٹی۔ مولا عباس نے سوچا اب جا کر کیا کروں گا، ارے سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، اے بیٹی سکینہ ارے تیرا چچا پانی لائے گا، ارے اب کس منہ سے عباس سکینہ کے پاس جائے۔ ہاضا دارو وہیں سے گھوڑے کو موڑا، موڑنے
اگر کوئی بھی چیز پڑ جائے، تھوڑا سا گردہ چلا جائے تو آگ گلنے لگتی ہے، انسان ہاتھوں سے وہ چیز کو نکال لیتا ہے، لیکن عزادارو ارے جس کے ہاتھ نہ ہو ارے وہ کیسے نکالے؟ مولا عباس کی آنکھوں کا آگے ایک تیر لگا، جیسے ہی تیر لگا مولا عباس نے سوچا کہ گردن کو جھکایا جائے، دونوں گھٹنوں سے ارے تیر کو دبایا جائے اور سر اٹھا کر تیر کو نکال لیا جائے، لیکن جیسے ہی مولا عباس نے سر کو جھکایا، تیر کو گھٹنے سے دبا، چاہتے سر کو اٹھائے، ایک ظالم نے مولا عباس کے سر پر ارے ایسا گوشت مارا کہ مولا عباس کا سر ارے دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ مولا عباس نے آقا حسین کو سلام کیا، زمین کربلا پہ گرے، مولا حسین کمر کو تھامے ہیں، آواز دے رہے ہیں ان کا سلام ظاہری یا اخی، اے بھائی ارے تیرے غم نے ارے میری کمر توڑ دی، تیرے غم نے میری کمر توڑ دی۔ ہاں زدارو کمر کو سنبھالے ہوئے میدان کربلا میں آئے، تاریخ نے لکھا کہ مولا حسین 2 مرتبہ زمین کربلا پہ گرے، جب پہلی مرتبہ گرے اب گر کے اٹھے تو اکیلے مولا حسین نہ اٹھے بلکہ ساتھ میں مولا عباس کا ارے دایاں بازو لے کر اٹھے، کچھ دور بڑھنے کے بعد پھر گرے، اب پھر جو اٹھے تو مولا عباس کا بایاں بازو مولا حسین کے ہاتھ میں، دونوں بازو کو لے کر مولا عباس کی لاشے کے قریب پہنچے، کیا دیکھا؟ بھائی خون میں لٹ پٹ پڑا ہوا ہے، قریب پہنچے، جانے کے بعد کہا اے بھائی کوئی وصیت ہو تو بتاؤ۔ مولا عباس نے کہا اے مولا میری بس ایک وصیت ہے کہ میرے لاشے کو ارے خیمے میں لانے جائیے گا، اس لیے کہ میں سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ آزادارو یہ جملہ کہا، مولا حسین نے کہا اے بھیا عباس ارے میری بھی ایک وصیت ہے، ارے تو نے پوری زندگی ارے مجھے آقا کہا، آج بھائی کہہ دے۔ ایک مرتبہ مولا عباس نے بھائی کہا، بھائی کہنا تھا، کفن انسری سے روح پرواز کر گئی۔ مولا حسین نے لاشے کو چھوڑا، علم کو لیا، لینے کے بعد خیمے میں آئے، بی بی سکینہ نے سوچا کہ غازی عباس آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی دیکھا کہ علم حسین کے ہاتھ میں ہے، کہا اے بابا ارے میرا چچا کہاں ہے؟ مولا نے کہا اے سکینہ ارے تیرا چچا فرات کے کنارے بازو کو کٹائے ہوئے سو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غزل میں مزار کی تصویر ماتم خدای یا عباس 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 یا